ناموس دہر حجت ثانی اشر سرکار ولی العصر دے ظہور تعجیل واسطے پرخلوص صلوات صلی علی بانیان مجلس آزاد مرحومین مرحومات دے بلندی درجات واسطے بھی باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ثم رحمة الله على أحبابهم وصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بلندتر صلوات اللهم صل آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ اللہ کریم مومنین دے توفیقات چ اضافہ فرمائے جنہ عزیزان دوستان بزرگان نے امام حسین علیہ السلام دی اس مجلس اور اس صف آزاد اہتمام فرمائے اللہ کریم انہاں دی اسرائی کوشش نو شرف قبولیت عنایت فرمائے اور آئندہ بھی اللہ رب العزت انہاں بانیان نو مکتب اہل بیت علیہ السلام دی خدمت دی توفیق عنایت فرمائے مالک رزق وچ برکت عنایت فرمائے اور جتنے مومنین جس مقام تو بھی عزاداری سید الشہداء شرکت واسطے جتنے قدم چل کے آئے اللہ رب العزت ہر قدم گناہ دی بخشش دا ذریعہ فرمائے جنہ ہستیاں دی اللہ رب العزت نے محبت عطا فرمائی ہے دعا ہے اللہ رب العزت سن سب نو انہاں ہستیاں دی پاکیزہ سیرت بھی عمل دی توفیق عنایت فرمائے آل محمد دی محبت و ولایت دا نور اللہ کریم قیامت تک ساڑیاں اولاداں اور نسلیں منتقل فرمائے جتنے لحظات
مجلس عزائش بسر ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت عبادت شمار فرمائے۔ میں خواہش رکھتا کہ سارے حضرات ایک دفعہ دعائیں دی قبولیت واسطے بھی مل کے صلوات پڑھ دو۔ اللہم صلی علی محمد۔ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے میرے جیسے ایک حقیر طالب علم دی کہ تواڑے نال مل کے اس عبادت حصہ لین دا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ او میں تھوڑا جا جناب نو سورہ فرقان دیا چند آیات سناواں، انہاں دا ترجمہ جناب دے گوش گزار کراں۔ توجہ ہے نا حضرات؟ مجلس دا ماحول یقیناً مجلس عبادت ہے، یقیناً مجلس گناہ دی بخشش دا ذریعہ ہے، مگر اس مجلس دا ماحول یقیناً نورانی ہو سی جس مجلس سے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے، 14 دا فرمان پڑھیا جائے۔ بلکہ میں تعارض کر درانا امام حسین علیہ السلام دی مجلس وہ پاکیزہ درسگاہ ہے جس درسگاہ دا نصاب ہی اللہ دا قرآن ہے اور آل محمد دا فرمان ہے، اور پڑھن والے نے اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ سامعین نو مجلس دے سلیبس تو آگاہ کر سکے، یعنی قرآن بھی سنا سکے، اہل بیت دا فرمان بھی سنا سکے۔ کوئی علم دا دعویٰ نہیں، نہ کوئی عمل دا دعویٰ ہے، لیکن ایک مکتب اہل بیت دا طالب علم ہون دی حیثیت نال اپنی ایک مکتبی و منصبی ذمہ داری ادا کرے دیا ہویا۔ پہلا جملہ آخنا چاہنا، سورہ فرقان وچ رحمان نے اپنے پیارے بندیاں دیاں 12 نشانیاں بیان فرمائیں۔ میرے پیارے بندے میرے پاس دیکھو جی، وقت ضائع نہیں کرنا، نہ میں بچہ ہوں نہ میں کوئی پہلی دفعہ مجلس پڑھن لگا۔ مجلس نو درس سمجھ کے، سبق سمجھ کے اور قرآن دین آیات نو میزان قرار دینے، یہ 12 نشانیاں میرے چہن یا نہیں، اگر ہیں تو سجدہ شکر ادا کیتا جائے جو میں انہاں لوگاں چوہاں جنہاں نال رحمان محبت فرمائے۔ اگر کوئی کوتاہی کمزوری ہے تو پھر اس نو چاہیے کہ انسان دور کرن دی کوشش کرے تاکہ اس فہرست وچ نہ آ جائے جڑے اللہ دے محبوب بندے۔ ایدہ معنی ہے، توجہ کر آئے ہو سارے بندے، ایدہ مطلب یہ ہے بندے 2 قسم دیں، کچھ ہو ہن جڑے اللہ نال محبت دا دعویٰ کر دیں، کچھ ہو خوش نصیباً جنہاں نال کائنات دا خالق محبت فرمائے۔ وعباد الرحمن، سبحان اللہ، قرآن دا انداز کیسا پیارا ہے۔ اللہ دے کتنے نام ہیں، یہ 99 بھی ایسا آپ کاؤنٹنگ کی تھی نا کہ وہ ساڑھا علم مک گیا نا، ورنہ وہ تو لا محدود ذات ہے، وہ تیرے میرے کاؤنٹنگ اچ آ جائے پھر لا محدود تا نہ ہویا۔ اس بحث اچ میں نہیں وجنا چاہتا، میرے محترم ہوں دے کتنے نامن مگر جڑا نام آپ پسند کیتا اس سے تو اندازہ ہوندہ ہے عباد الرحمن آکھنا چاہتا ہے او بندے جنہاں تے میں اللہ راضی ہوں، میرے پیارے بندے، میری رحمت دے حقدار بندے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا میرے پیارے بندے ہو ہن جنہ دی پہلی علامت جدہ زمین تے ٹر دیں تے عاجزی و انکساری نال ٹر دیں۔ میں پہلے عرض کیتا ہے نا، کیا میری ٹور قرآن دے مطابق ہے یا نہیں؟ میں زمین تے ٹراں 30,000 دا سوٹ پا کے 50,000 دی جتی پیرنچ پا کے میں ہی میں ٹردا ہوں جو میری ٹور رحمان نو پسند آوے۔ عباد الرحمن فرمایا رحمان دے بندے ہو ہن
الذین یمشون علی الارض ہونا، جڑے زمین تے عاجزی اور انکساری نال ٹرتے، وارثان قرآن دی حدیث سناون والا پاک زہرا دا بابا فرمائے دے ہلاک النفس ثلاث، ہلاک ہو گیا بندہ دے ترے برائیاں آ گئیاں۔ میرا خطاب اپنی جے دوستان آلے جڑے وی آئی پی ظاہر ہوتا وی آئی پی، میرے دوستوں جڑے طالب علم بن کے آئے انہاں دی خدمت چارج کر رہے ہیں۔ پاک زہرا دا بابا فرمائی دے ہلاک ہو گیا بندہ دے ترے برائیاں آئیاں۔ یا رسول اللہ ترے برائیاں کیڑیاں؟ فرمایا الکبر تکبر والحرس حرس والحسد، تیسری برائی حسد۔ معصوم نے بڑے سونے انداز نال سمجھائے، ظاہر ہے ساڑی سوچ جو ساڑی میں آدھا اے ساڑی قوت فکر دے مطابق فرمایا جدا اللہ نے آدم نو خلق فرمایا، وجود آدم تخلیق فرمایا، ترے نورانی چیزاں اللہ نے خلق فرمایا، عقل خلق فرمایا، حیا خلق فرمایا، رحم خلق فرمایا۔ عقل آدم دے سر وچ رکھیا، حیا نو آدم دی آنکھ وچ رکھیا۔ میں ظاہر کلام معصوم نسخہ کیمیا ہے نال لے کے ویسے گھر، یہ میری طرف وہ ہدیہ اسی مومنین دی خدمت وچ۔ عقل واسطے آدم دے سر دا انتخاب فرمایا، حیا واسطے آدم دی آنکھ دا انتخاب فرمایا۔ تیسری شے رحم خلق فرمایا، جس واسطے قلب آدم دا انتخاب فرمایا۔ رحم نو حضرت آدم دے قلب وچ قرار فرمایا۔ پھر ترے چیزاں خلق ہوئیاں، پہلا غصہ، دوسرا حرص تے تیسرا حسد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا غصے تو فرمایا، غصے نو خطاب فرمایا، تین آدم دے وجود دا کیڑا حصہ پسند ہے؟ آدھے میں سارے چراہنا چاہنا، آواز قدرت آئی اتھا تا میں عقل رکھے، عرض کر دے پروردگار جدا میں آ گیا عقل ختم ہو رہی۔ اور تو صاحب تجزیہ کرنے سے آنے بندے بیٹھے ہو، جتے غصہ آ جائے اتھے عقل فارغ۔ عقل تو فارغ ہوندہ ہی ہوا بندہ ہے جڑا غیظ و غضب دا بیمار تے مریض ہو جائے۔ صحیفہ سجادیہ دی کسے دعا دی شرح قبلہ مفتی صاحب علی اللہ مقامہ ہو، مرحوم دے بلندی درجات واسطے ایک صلوات سارے پر۔ رسول اکرم دی اس حدیث میں درج فرمایا الغضب ضرب من الجنون، فرمایا جنون تے دیوانگی دی ایک قسم غصہ، غصہ دیوانگی دی قسم۔ فَإِنَّ صَاحِبَهَا يَنْدِمْ، غصہ آمن دے بعد اگر شرم ساری تے ندامت ہوئے تو بندہ سمجھے جو الحمدللہ میں عقل مند ہاں جن غصے تو بعد شرمندگی ہوئی ہے۔ فَإِنَّ صَاحِبَهَا لَا يَنْدِمْ، اگر غصہ کرن تو بعد بھی اپنے غصے تے نادم نہیں ہویا، فَجُنُونَهُ مُسْتَحْقَمْ، یہ لفظ مستحکم رسول فرمایا، فرمایا اس بندہ دے جنون مستحکم ہے، ان دے پاگل ہوں کسے قسم دا کوئی شک شبہ۔ آواز قدرت آئی کتھے رہنا چاہنے؟ آدھے میں آدم دے سارے فرمایا اتھے عقل ہے، آگے جدا میں آ گیا عقل رخصت ہوئی۔ حرص تو پوچھیا تو کتھے رہنا چاہنے؟ آدھے میں آدم دی آنکھیں، فرمایا اتھا تا حیا ہے، حرص آکر لگا جدا میں آ گیا حیا چلاوے سی۔ ایسا تو خیر بچپانی بزرگاں کو سنو دے آسے اے دیتا آنکھیں حیا ہی کوئی نہیں۔ یقین فرماؤ یہ حدیث پڑھیے تو وقت پتہ لگے جو حیا ہمیشہ آنکھیں چون دے، جتے حرص آ جائے
اتھے حیا کوئی نہیں، جتھے حیا چلا جائے اتھے ایمان کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے حسد تو پوچھا تین آدم دے وجود دا کیڑا حصہ پسند ہے؟ آدم دے دل لے فرمایا تھا تو میں رحم رکھے، عرض کر دے جتھے میں آ گیا اتھے رحم چلاوے۔ او میرے دوستو، تکبر جائز نہیں۔ کوئی دولت تے تکبر کرے، کوئی چودراہٹ تے تکبر کرے، کوئی دنیا دے مال دولت تے تکبر کرے، حتی رحمان نو پسند نہیں کوئی بندہ اس دی عبادت تے تکبر کرے۔ میں بڑا متقی تے میں بڑا پرہیزگار، نہیں پسند رحمان نو کسے حال اچ بھی تکبر پسند نہیں۔ میں آکھا میں مجلس خان بڑا، میں روزہ خان بڑا، بولو یار بانیان مجلس آکھن جو میں بانی مجلس بڑا، اے جے شیطانی جرسیم آویں دے نا کئی بنیا جو میں آزادار بڑا، نہیں تکبر کسے حال اچ پسند نہیں۔ سارچاؤ جی میری طرف دیکھو، ہاں ایک حالت ہے جتھے رحمان نو تکبر پسند ہے۔ دساں تھکے بیٹھے ہو میرا خیال ہے، دساں جی ایک موقع ایسا ہے جتھے رحمان نو تکبر پسند۔ میں مثال نال عرض کرسا، خندق دا میدانا عمر بن عبدود دے مقابلے چایا حیدر کرار، وہاں جنگ تے ویکھے نا، جنگ تے تا ساڑی قوم تا جی میں جی خیبر خندق تے نعرے مرے دیئے، بھلا حدیثاں تھے کتھے نعرے مرے، ناراض ہو گئے میرا ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا علی سبحان اللہ۔ بزرگاں دے ایمان جوش آئے اللہ تو ان سلامت رکھے۔ میں نے تھوڑا جیا بیدار کیتا ہے تو تھوڑے نال تھوڑا بے تکلف ہو گیا جی۔ خندق دا میدان عمر ابن عبدود، اچھا اتھے بھی میں استاد العلماء دے میں لفظ دہراواں، استاد العلماء قبلہ تو میں سنیا، انہاں فرمایا جدہ رسول اکرم نے علی نو عمر ابن عبدود دے مقابلے روانہ فرمایا، پہلے تے حضرت نے لباس رسالت علی نو پوایا، جی تقدس دا عصا ہاتھ تھمایا، امام نبوت سر تے سجایا، عبائے رسالت دوش امامت تے سجائی، ذوالفقار ہاتھ پکڑا کے عمر ابن عبدود دے مقابلے روانہ فرمایا، پھر فرمایا یا علی لا تخف ملک الموت امامکا، اے علی تین بھلا گھبرامن دی کیڑی لوڑ، ملک الموت تا تیرے اگو اگو آئے، و جبرائیل یمینکا، جبرائیل تیرے سجے پاسے آئے، و میکائیل شمالکا، میکائیل تیرے کھبے پاسے آئے، خلفک دعائی و فوقک رحمتن، تین گھبرامن دی کیڑی لوڑے، تیرے ہوتے تا اللہ دی رحمت دا سایہ بھی ہے، پیچھے میں محمد دی دعا بھی ہے۔ ٹور کے نہیں گئے علی، دوڑ کے گئے، عمر ابن عبدود دے مقابلے علی بھاگ کے گئے، دوڑ کے گئے، کچھ مکالمہ ہویا، پھر میرے مولا جدہ عمر ابن عبدود نو زمین تے گرایا، ان دے سینے تے آ چڑے، ذوالفقار کڑھی، سر قلم کرن دا ارادہ فرمایا، وہ بھی بڑا بڑیا ہوتا بہادر پر اتھے بزدلی بھی کھائی، پتہ کہ کیتا ناشائستہ حرکت کی تھی، علی چھوڑ دیتا، پھر میرے مولا نے تھوڑی دیر بعد پھر عمر ابن عبدود نو پکڑیا، زمین تے پٹخ دیتا، سینے تے آئے، ذوالفقار کڑھی سارو اندہ تن تو جدا کر لیا، اندہ سر چایا، میں آکھے جتھے تکبر اللہ نو پسند ہے، اے ہونوں سے موقع تے میں پہنچ گیا، میرے مولا نے عمر ابن عبدود دا سر پکڑیا، او سامنے دشمن دی ہزارہ دی تعداد فوج کھڑی آئی، ادو علی نے دشمن خدا دا سر چایا، سینہ تان کے تکبر نال میدان خندق علی ٹرنا شروع کی تھا،
میرے مولا علی نے عمر ابن عبدہ سر ہاتھ پکڑ کے میدان خندق علی نے تکبر نال ٹرنا شروع کیتا. علی دا این ٹرنا کسے صاحب نو اچھا نہ لگا. پیچھا رہے بہن جو کئی باری آؤ نا میرے نال بھائی ہر کیٹیگری دے بندے تو ہوں دے نا. کسے بندے نو میرے مولا دا این ٹرنا پسند نہ آیا. اس شکایت دے انداز عرض کی تھی یا رسول اللہ او ویکھو علی کیڑا تکبر نال ٹردا لے. اللہ دی رحمت نو جلال آیا. ڈانٹ کے فرمایا خاموش ان اللہ یحب هذه الاشیاء فی هذا المقام. تو نہیں جاندا خندق دے میدان وچ علی دا این ٹرنا علی دے خالق نو بڑا پسند ہے. سر ڈھا کے ہیں جی سر جھکا کے ٹرن دے مقام ہو رہن دیں. دشمن خدا دے سامنے سینہ تان کے ٹرن دے مقام ہو رہن. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. خالق فرمائیدہ ہے میرے پیارے بندے میرے پسندیدہ بندے جنہ تے میری رحمت جنہ تے میں رحمان راضیاں انہ دی پہلی نشانی اور زمین تے عاجزی نال ٹر دیں. یہ سبق میں سنا رہا قرآن دا تے تو سا گھر میں اپنے بچیاں سنو. پہلی علامت ہو گئی. دوسری عرض کر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا میرے پیارے بندیوں جدہ جاہل نال گفتگو کر دیں جاہل نال الجھ دے نہیں لڑائی نہیں جھگڑا نہیں فساد نہیں. جدہ جاہل نال گفتگو کر دیں قَالُوا سَلَامًا سلام کہہ کے گزر ہوئی دیں. یہ کئی بندے اڑے کھڑے ہوں دیں اس نال بھی جنہوں جی الف بے دا پتہ نہیں ہو وہ تو پوری توانائی لائی کھڑے ہوں دیں. میں منع تو بھلا ابو جہل نو سمجھا سکتے کیوں بھائی جان بولو یار کوئی تو مہربانی کرو میرے نال. ایویں نہیں جی ابو جہل نو تو عالمین دی رحمت سمجھائے وہ سیاڑا بڑھ دے. جاہل نو سمجھایا جا سکتے ابو جہل نو تو نہیں سمجھایا. اے جنری میں کہ میں سارا کچھ جاندا آدھے نہیں بندے اور میں سارا کچھ جاندا میں انہیں میں دھوپتے چٹی پہ کی تھی اور یہ سارا کچھ صرف اللہ جان دے. بولو یار میرے نال سارا کچھ اندے بندے اندے معصوم بندے بھی انہوں دے بارے بھی آپ آکس علمناہو من لدنا علما. انہوں نے میں علم عطا کیتے کتنا عطا کیتا وہ دین والا جانے یا لین والے جانے. میں ایک گل جانتا پتہ ہے کیا ساری مخلوق مل کے بھی حجت خدا دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتے. احسان بھی بندے نا احسان کریم تو ساڑا بھرائے بڑا ماشاءاللہ ہے جی. احسان بھی بندے نا چوکھے ذرا داد شاد دیں نا تو ساڑی بھی ٹور ہو رہو ہیں انجھے نہیں جی آسی بھی آدھے ہیں بھائی سارا کچھ میں جانتا نہیں. جڑا آکھے میں سارا کچھ جانتا ایک گل میں جانتا یہ پکا ابو جہل ہے. بھلا کون سارا جان سکتے. توجہ جاہل دا علاج اور اس جاہل جڑا جاہل پتہ کیڑا ہونا جس نے اپنی جہالت دا پتہ ہو اوکھی گل نے جاہل ہوندہ ہے جنہوں اپنی جہالت دا میں جاہل ہاں میں پتہ ہے میں کنا کنا علوم تو جاہل ہاں میں جانتا ہے جی. ابو جہل ہو غریب ہوندہ نے جنہوں اپنی جہالت دا بھی پتہ نہیں. جڑے سمجھیں انہوں میں امداد دیتی ہے اے جڑے زمین ملی بیٹھے ہیں کیوں جی ابو جہل ہوندہ ہے جنہوں اپنی جہالت دا بھی پتا. انہوں آپ تو سیانے ہو جڑا بندہ بیمار ہے تو انہوں پتہ ہے کہ میں مریض ہاں
تو بات وہ ظاہر ہے اپنی بیماری دا علاج ہے کریسی نہ ڈاکٹر کو ویسی تو جس نو اپنی بیماری دے پتہ نہ ہو وہ ویسی کس سے دا نہیں وہ نہ ویسی اور اس جاہل دی تعلیم مولا تعریف کی تھی ایک نہج البلاغہ ہے جاہل دی ابو جہل دی نہیں جاہل دی انہاں فرمائے دنیا قائم ہے اندھے دو ستون جنہ دی وجہ تو دنیا قائم پہلا او عالم جڑا آپ بھی علم تے عمل کرے تے دوجیاں نو بھی علم تے عمل دی دعوت دے پہلا عالم تے دوسرا وجاہل لا یستنکف ان یتعلم اس جاہل دی وجہ تو بھی دنیا قائم ہے جڑا علم حاصل کرنے شرم محسوس نہ کرے میں جے نماز دے آقام دا نہ پتہ ہوئے ہیں جی تو میں ان دا مطلب ہے پتہ کرنے شرم محسوس ان بندہ کہ میں 70 سال دا ہو گیا ہوں میں مولوی تو کہ میں پوچھا میں جنازے دیاں دعائیں نہیں آندی چپ کیتی ویندے ہو میں جنازے دی دعائیں نہیں ہون بلا میں اے چٹی داڑی نال ہون میں کی میں پوچھا بھائی دعائیں کی میں تو آڑی گل نہ پیا کرے دا میں عمومی بات ہے آواز قدرت آئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فرمایا میرے پیارے بندیوں جڑے جاہل نہ لڑ دے نہیں جھگڑ دے نہیں جاہل نو سلام کر دیں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا میرے پیارے بندیوں جنہ دیاں راتاں شراب و شباب وچ نہیں گزر دیاں فرمایا میرے پیارے بندیوں ہن جڑے راتاں سجدہ تے قیام وچ بسر کر دیں سجدم و قیاما جڑے رات دے ٹائم کدی سجدہ کدی قیام والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللہ دا قرآن دے رحمان دے پیارے بندے او ہن جدا دعا منگ دے مالو منال نہیں منگ دے دنیا دا بخت و اقبال نہیں منگ دے بلکہ بارگاہ خدا اچ دعا منگ دے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم پروردگار ساڑھے تو جہنم دا عذاب دور فرما کدی میری دعا بھی ہوئی ہے جدہ ہی منگی ہے دنیا منگی میں منع نہیں پہ کردہ لیکن وہ فکر آخرت اتنی رکھ دیں نا اللہ دے بندے اللہ دے پیارے بندے وہ اتنی فکر آخرت رکھ دیں جو بارگاہ خدا نجات دی دعا اے میری بات نہیں میرے محترم کسے عالم نے دیتی ہوئی خبر نہیں کسے معصوم دا کلام نہیں اللہ دا قرآن رحمان پہ فرمائے دے انہا سات مستقرم و مقاما فرمایا یاد رکھو جہنم سب تو برا مقام جہنم سب تو بدترین ٹھکانہ جہنم دا خالق پہ آتا میں 3 نشانیاں بیان کر چکا والذین اذا انفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فرمایا رحمان دے بندے او ہن جدا خرچ کر دیں نہ فضول خرچی کر دیں تے نہ بخل تے کنجوسی کر دیں وكان بين ذلك قواما حد اعتدال تے رہ دے ہویا خرچ کر دیں ساری زندگی دی کمائی ہے پتر دی ایک دن دی شادی تے خرچ نہیں کر دے وہ خسرے نچا کے اپنی ساری حلال دی کمائی انہاں تے نہیں لٹا دے میں سچی گل پیا کر دا ایسے احمق بندے ہیں نا وہ ساری دنیا دی ساری زندگی دی دولت ایکو رات برباد نہیں کر دے رحمان دے پیارے بندے وہ بھی نہیں ہوندے جنہاں دے بوئے تو کتا ہی بھاج کے ٹپتے انج کنجوس بھی نہیں چپ کر گئے ہو میں تو ان پریشان تو نہیں نہ کرنا ہے ان دا مطلب نہ فضول خرچ ہوں دن نہ بخیل تے کنجوس ہوں دن
رحمان دے بندے او ہن جڑے خرچ کرن دے مقام تے فیاضی و سخاوت نال خرچ کر دین، مگر جتھے بچت دا موقع ہوئے اتھے حد اعتدال تے رکھ دین۔ حدیث تا میرے ذہن وچ ہے تے تسی ساتھ دیو تے سناواں۔ کسی بندے پوچھا، پہلے ایک صلوات پڑھیے سارے رل کے، اللہم صلی علی نہیں پاکاں دی عظمت تے انہیں سونی صلوات سارے پڑھیے نا بلند آواز، اللہم صلی علی بجان کسی بندے پوچھا معصوم دی خدمت جی بھائی سمجھ نہیں آئی، فضول خرچی بھی نہیں کرنی تے کنجوسی بھی نہیں کرنی، ایدی کوئی مولا وضاحت فرما۔ حضرت آج مٹھی پر قربان میں معصوم دے سمجھاؤں تو آج مولا مٹھی بھری حضرت نے ایک واری کھول دی، وہ ساری تلے آپ ادھے مولا ایک ہے، فرمایا اے ہے فضول خرچی۔ وقت حضرت نے مٹھی بھر لی، مولا مٹھی بند کر لی، وے دھریا مولا ایک ہے، فرمایا اے ہے کنجوسی۔ ایک ریت دا ایک ذرہ بھی تلے نہ آیا نا، مولا فرمایا اے ہے بخل۔ وقت مولا این تھوڑی جی مٹھی کھولی نہ وچو دانا دانا، حضرت فرمایا اے ہی اللہ دا قرآن آدھا کان بین ذالک قواما۔ پتہ نہیں توان لطف آئے یعنی میں بڑا لطف آئے تا میں توان نے حدیث سنائی۔ توجہ فرمائی، اگلی علامت اللہ دے بندیاں دی عرض کرانا نہیں تو صلوات تو پڑھو نا سارے بلندان۔ فرمایا میرے پیارے بندے جنہ بندیاں تھے میں اللہ راضی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ میری غیور ملت، میری دردمند ملت، میری توجہ نال بات سن، اللہ دا قرآن پہ آدھا ہے میرے پیارے بندے وان لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جڑے اللہ نال کسے ہور نو دعائے شریک نہیں کر دے، منگ دے پکار دے، دعا صرف اللہ دے دربار وچ کر دے۔ سیر ہلاؤن والی داد تا دیو، سجے کبے وے دیو۔ میرا محترم مجمع دعا صرف اللہ دے دربار وچ منگ دین، کون؟ اللہ دے بندے، اللہ دے بندے دعا صرف، یار حیران ہو گئے، دعا اللہ دے دربار وچ منگ دین، دعا اللہ دے دربار وچ منگ دین۔ جدا دنیا لوڑ ہوئے، دولت لوڑ ہوئے، اولاد دی ضرورت ہوئے، صحت چاہیدی ہوئے، شفا چاہیدی ہوئے، دنیا دولت تے مال چاہیدہ ہوئے، منگ دے اللہ دے دربار چند واسطہ آل محمد دا پیش کر دے۔ یہ اہل بیت دا مکتب میں عرض کی تھے کیونکہ قرآن دی حکایت نہیں نا، وسیلے دی آیات بھی نالن نا، منگ دے اللہ دے دربار چنا دینا اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم اللسان۔ میرے قبلہ و کعبہ فرمائے دن جہد متعلق اللہ دے دربار 14 سفارش چکرن، رحمان تقدیر بدل دے دے، آل محمد دی سفارش نو رد نہیں فرمائدہ۔ مگر قاضی الحاجات اللہ، حلال مشکلات اللہ، منگا اللہ دے دربار وچ میں پوری ذمہ داری نال پیادا، معصوم دی جڑی مستند دعا اٹھا، صحیفہ کاملہ اٹھا، صحیفہ علویہ اٹھا، میرے 8ویں امام دے دعا و مناجات اٹھا، ہر دعا دی ابتدا معصوم نے لفظ اللہم تو فرمائی۔ دعا اللہ دے دربار سے گھبراتا نہیں گیا، میں آگے بھی بڑھنا چاہنا، میں ہاتھ بدھی کھلا فتوے بے شک تساں فتوے آنے تو خیرہ سو کم ہی اگر ٹپ گئے ہوئے ہیں، اندر جسان پرواہ نہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ سورہ فرقان کھول کے نا 2-3 صفحے اگے اے رحمان دے بدیاں دیاں اللہ جڑیاں نشانیاں بیان فرمائیاں، اے ترجمہ قرآن جا کے ضرور صبح دی نماز تو بات پڑھیں۔
فرمایا رحمان دے بندے او ہن وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فرمایا میرے پیارے بندے او ہن جڑے ناحق قتل نہیں کر دے بے گناہ قتل نہیں کر دے عرش الہی کم ویندے میرا پاک مولا ارشاد فرمائندے کدا کم ویندے جدا کوئی یتیم تے ظلم کرے یتیم نو تماچا مارے عرش الہی کم دے کسے مظلوم تے ظلم کرے عرش الہی میرے پاسے دیکھو مظلوم تے ظلم کرے عرش الہی کم ویندے میرا پاک مولا فرمائندے جدا بے گناہ دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے آوے عرش الہی کم دے بے گناہ قتل غضب پروردگار نو دعوت دین دے مترادف فرمایا میرے پیارے بندے او ہن جڑے ناحق قتل میں 12 نشانیاں سنانا چاہنا فرمایا میرے پیارے بندے او ہن ولا یزنون فرمایا رحمان دے بندے زنا نہیں کر دے بدکاری نہیں کر دے دوجیاں دی عزت تے ڈاکا نہیں مار دے جڑے پرائی عزت لٹن والے ہونو شیطان دے بندے رحمان دے بندے لوگاں دی عزت تے ناموس دی حفاظت ایڈی سونی روایت میرے سامنے آئی ہے تو جابر جوفی تو روایت آدم معصوم نے فرمایا جو اللہ رب العزت نے ساڑھے جد تے وہی فرمائی اور فرمایا میرا محبوب جعفر ابن ابی طالب نو بلا کے میں توحید دے سلام پہنچا نا تو صداد تیس تو نہیں دیتی ساڑھے وزیر سلام بھیجے یا صدر وزیر اعظم تسا خوش ہونے آپ دس جیدی طرف کائنات دا خالق سلام رب العالمین سلام رسول اکرم نے جعفر نو بلایا نال واہی پروردگار ہوئی جعفر نو سلام بھی پہنچا تے نال بشارت سنا جو جعفر جس غزوہ شہید ہو سی ان شہادت تو بعد میں اس نے پر عطا کرے سائیں میرے ملائکہ نال جنت اچ پرواز جعفر نے بلایا رسول اکرم فرمایا جعفر تیری طرف اللہ دی طرف ہدیہ سلام آئے تیرے اندر خوبی کیا ہے آدھے مولا میں گناہگار ہاں پر 4 کام میں جاہلیت دے زمانے چ بھی نہیں کی میں زمانے جاہلیت چ بھی 4 کام اللہ دی رحمت پوچھا تو زمانے جاہلیت چ کیوں نہیں کیتے آدھے مولا میری غیرت دے خلاف اس واسطے جو میں غیرت مند خاندان دا فردہ یہ 4 کام میری غیرت دے خلاف اللہ دی رحمت پوچھا اور 4 کام کیڑے جڑے تے نہیں کیتے آدھے ما عبدت الاسنام کا تواڑے آون دے پہلے تواڑے مبوس پر رسالت ہون تو پہلے بھی میں کسے بت دے سامنے پیشانی نہیں جھکا میں بت پرستی میں سوچے دام جنہاں میں ہاتھا نال بنائے اور میں جو سامنے سار کی میں جھکاؤں بولو تو صحیح میرے نال ہے اللہ دی رحمت پوچھا اور دوسرا کام آدھے یا رسول اللہ ما قذب تو قبل الاسلام کا میں اسلام تو پہلے بھی جھوٹ کڑا نہیں بولے بزدل بندے جھوٹ بول دے تو میں تو بہادر خاندان دا فردہ ما شربت الخمر قبل الاسلام کا میں اسلام تو پہلے بھی شراب نہیں پیتی ان اگلا لفظ آؤکھ ہے کہ میں چھوڑیں دا پیان ہے جی آدھے جو میں شراب نہیں پیتی اس واسطے کہ شراب بے غیرت پیندن تو میں غیور خاندان دا فردہ اللہ دی رحمت دے لبان تے تبسم آیا تے فرمایا جعفر چوتھا کام آدھے ما زنیت قبل الاسلام کا یا رسول اللہ میں اسلام تو پہلے بھی زنا نہیں کیتا اس واسطے جو میں غیور حس ما زنا غیورن کا غیرت مند بدکار نہیں ہوگا توجہ فرمائی سبحان اللہ فرمایا رحمان دے بندے اوہن ولا یزنون اس زمانچ میں کتنی روایات کتنے واقعات نقل کر سکنا مگر میں آگے بڑھنا چاہنا لیکن میرا خیال ہے ٹائم کافی ہو گئے تو صلوات نہیں پڑھی ڈھیر سارا
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. یہ 12 مصاحب بھی پڑھے ہو تو ٹائم تھوڑا جا بچائے ہو. اچھا وہ ہن میں اندازہ ہو گیا وہ بھائی حسن عسکری صاحب آ گئے ہن میں اندازہ ہو گیا نا. پہلے تو میں اندازہ ہی نہ پہ ہوندا بھائی فضائل کتنا پڑھنے تو بس. اچھا یہ تواڈے اونے تے میں انہاں ردی رکھیا تھک تو نہیں گیا جی. ہن انہاں بھائی اور پڑھنا ہے تے میں پڑھنا ہے. شام تائیں ٹائم ہے نا تواڈے کول؟ ساڑھے کول تھا پتہ نہیں تواڈے کول ہے جی. تو بات میں 12 دیاں 12 نشانیاں. او بھائی مصائب تو میں پڑھ سا ظاہر ہے مصائب تو پڑھنا ہے لیکن ایک اے بھی مصائب ہے جتھے ونیے مومن نہیں یاد ہے مصائب چوکا پڑھیا. یہ پتہ ہے کیوں آدھے نہیں میں بھی سمجھنا آدھے میں مولوی تو جان چھڑائی ہے مصائب پڑھ سی تو بات مجلس مکنا بیٹھ سی. لیکن میں چاہنا ہے 12 اللہ تو آتے راضی ہوئے میں بڑا مطمئن بیٹھا ماشاءاللہ. اور نعرے تو لگتا ہے میں بس ہی چکرا. اچھا ایک سلوہ سبحان اللہ. اس بدکاری دے خلاف قرآن نے کتنی مذمت فرمائی ذرا سنو. فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیام. جڑا بندہ بدکاری کر سی قیامت والے دن دورہ عذاب ہو سی. وَيَخْلَدْ فِيهِ مُحَانَا. اور اس دردناک عذاب اچ ہمیشہ مبتلا رہ سی. اللہ اکبر. اور قبلہ میں سمجھدا اے جڑا میرا دور ہے نا خصوصاً جڑے نوجوان بچے نے نن پہ سمجھے نا گناہ سمٹ کے انسان دی انگلی دے تلے آ چکا. اے جڑے نام نہاد آج کل انٹرنیٹ دور بڑی اہم ضرورت ہے. اپنی جوانی دی حفاظت کرو میرے نوجوانوں. اپنی عفت پاک دامنی دی حفاظت کرو. تو عام بندہ نہیں تو امام سجاد جائے غیرت مند امام دا بنن والا. اللہ اکبر سبحان اللہ. دیکھو میرے پاس مجلس حسین کوئی ایسی عام جاتا نہیں نا یہ گناہ معاف ہوں دے. اپنے گریبان اچھار بندہ جھانکے میں پہلے شروع تقریری چاکے قرآن نو میزان بنائے آئینہ بنائے. رحمان فرمائی دے ہاں ہو گیا گناہ جہالت دی وجہ تو نادانی دی وجہ تو الا الذین تابوا الا من تاب وآمن وعمل صالحا. سبحان اللہ. فرمایا گناہ تو بعد متوجہ ہو گیا بندہ اس کر لی توبہ. توبہ تو بعد صاحب ایمان رہا. صاحب ایمان ہون دے نال نال وعمل صالحا عمل صالح کی تیس فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. رحمان فرمائی دے میں توبہ کرن والے نال تا ایڈا راضی ہاں. وہ توبہ چا کرے مومن بڑے عمل صالح کرے میں ہوں دیاں برائیاں نو نیکیاں چ بدل دے. غور نہیں فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا میں اللہ ان دیاں برائیاں نو دے سیئات نو حسنات چ بدل دے ساں. وقان اللہ غفور الرحیم. اللہ بخشن والے رحم کرن والے. ومن تاب وعمل صالحا. توبہ کرے عمل صالح کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. رحمان فرمایا جڑا بندہ توبہ کرے تے توبہ کرن تو بعد توبہ دی حفاظت کرے عمل صالح کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اس بندے توبہ کرن دا حق ادا کیتے. یہ توبہ کھیل نہ بڑھائے بھئی تو توبہ توبہ تے وات ہوا کر تو تے وات توبہ توبہ تے پھر ہوا کر. والذین لا یشہدون الزور. رحمان دے بندے آن جڑے کوڑیاں گواہیاں نہیں دے دے جھوٹیاں گواہیاں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. میں صرف ترجمہ کر کے مکونا چاہ رہے. فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. رحمان دے بندے جدا کسے لغو بےہودہ پروگرام تو گزر دیں شریفانہ انداز نال گزر نہیں دیں. پتہ میں آج کل دی مثال کے پیا دینا کسے ولیمے دا پتہ نہ
اتھے ٹر گیا ہے ولیمے تھے حال جو گندگی تے فوش فلماں تے گانے لگے ہوئے ہیں اتھے ڈھول باجے ہیں اتھے شریعت دی حدود دا قتلہ اتھے محرم تے غیر محرم دی تمیز کا الہی اے شریف اتھے پروگرام میں چلا گیا نادانستہ طور تے مرو کراما ہن جند چھڑاؤ تو شریفانہ انداز نال چلا جا کم تو ذرا اوکھ ہے نا جتھے نافرمانی خدا ہو رہی ہوئے اتھے کان دھر کے وقت نہ سن اتھے چوپ چاپ بے کے تقوی سمیت بیٹھا نہ رہے مرو کراما جتھے نافرمانی خدا ہو رہی ہو اتھے کریمانہ انداز نہ چلا جا هم الذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا سر اٹھاؤ جی اللہ دا قرآن پیاد ہے میرے پیارے بندے او ہن جنہ تے میں اللہ را دیا او بندے جنہ دے سامنے میری آیات نو تلاوت کیتا جائے میری آیات نو بیان کیتا جائے لم يخروا عليها صما وعميانا او گونگے تے اندھے بن کے نہیں باندھے آیات پروردگار سنن تو بعد نصیحت حاصل کر دیں او قرآن سن کے اندھے تے بہرے تے گنگے نہیں بڑھ دے آیات پروردگار سنن تو بعد قرآن دی نصیحت تے عمل کر دیں سبحان اللہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین رحمان دے بندے او ہنجڑے بارگاہ خدا اچ دعا منگ دیں پروردگار حب لنا من ازواجنا وذریاتنا پروردگار سن اپنی ازواج تے اولاد تو ایسی اولاد عطا کر قرۃ اعین جڑی ساڈی اکھی دی ٹھنڈک ہوے نیکوکار اولاد پروردگار نیک اولاد عطا کر وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ عَمَامًا فرمایا ایسی اولاد عطا کر جڑی تقوی و پرہیزگاری دی دلیل ہوئے جڑے صاحب تقوی ہو گھبراتا نہیں گیا حضرات فرمایا اولائک یجزون الغرفۃ بما صبروا آخری لفظ سنو میں عرض کرا میرا پروردگار جنہیں چے 12 نشانیاں سن تو کیا عطا کرے سے کوئی انعام کوئی جزا فرمایا ہاں اولائک یجزون الغرفۃ بما صبروا جنہیں میرے احکام اور میری دیتی ہوئی تکلیف تے صبر کیتا میں رحمان وعدہ پیا کرینا یجزون الغرفۃ میں اللہ قیامت والے دن انہا لوگاں واسطے جنت بلند محلات بنائے یجزون الغرفۃ انہا واسطے عالی شان محلات ہو سن کتے جی اسلام آباد نہیں ماڈل ٹاؤن نہیں جنت الفردوس ہائے 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 اتھے بھی بندے بڑا شوق رکھ دیں نا ہے جی بھئی او تے سبز نمبر آڑی کیا دن سبز بتی آڑی گڑی ہوئے پروٹوکول ہوئے ہیں جی 2 گڑیاں کو ہیلو ہیلو کرن والی ہیں لیکن رحمان فرمائیں دے تو تا دنیا دے پروٹوکول دا بھکھا ہے تو تا چاہنا ہے لوگ میں سلام و اکرام کرن میرے آقام تے عمل کر جنت اچ محلات بھی دے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا تیرے پروٹوکول واسطے میرے معصوم ملائکہ ہو سن تیرا سلام و اکرام تیرا احترام میرے معصوم ملائکہ کا اللہ پاک تو ان عباد شاد فرمائے میں تو ان سب نو قرآن تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور 12 نشانیاں سن اپنے اندر پیدا کرن دی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کربلا 10 محرم صبح دے وقت 10 محرم کربلا صبح دے وقت جڑا پہلا حملہ ہوئے اس پہلے حملے جو حسین دے 50 مجاہد مارے گئے آپ 10 جس دروازے تے جس گھارے تھے ایک جنازہ ہوئے 2 جنازے ہوں میں آدھا 3 جنازے ہوں لوگ آدھن قیامت آگئی آپ 10 جس دروازے تے 50 لاشاں ہوں مظلوم دے جگر تے کیا پھی گزر دی ہے پھر ایک دے مقابلے ایک ٹورس حبیب ہنتوں لگا ون مسلم ہنتوں چلا جا زہیر ہنتوں لگا ون
او درد مندو جدا صحابہ دی فوج مک گئی بنو ہاشم چو جڑا پہلا جوان ٹورے اسو لیلہ دا چند علی اکبر میں کائنات دیاں جوانیاں قربان کرا لیلہ دے چند قدم اللہ جان دے جن ٹوری دیاں مظلوم ہے رکھا لفظ آکھیا اللہم انکا تعلم میرا اللہ تو جان دے جڑے ویلے سن آنے دی زیارت دا شوق ہو گیا اسا اکبر دا چہرہ ویٹے مرحبا میں ویدہ پیاں سارے بندے متوجہ ہو آئے دو لفظ پڑھنے مسائب دے لازمی ظاہر مجلس دی تکمیل ہے میں آکھیں پہلا جوان بنو ہاشم چجرہ ٹورس او حسین دا سونا پتر علی اکبر ہا میری لاکھ جان قربان جن ٹورا ہی آپس ہاں وجڑا مجاہد بھی میدان اچھ بنی آدھا جد عظیم چھوڑیا تاریخ آدھی اس پر مظلوم نو مدد واسطے بلائے ہا آکھیا یا ابا عبداللہ ادرکنی مولا میری مدد نوا علماء لکھے علی اکبر وہ مجاہدے جے بابے نو مدد واسطے نہیں بلایا بلکہ لاندی جاتے ہی ہو جاتے بابا میرا آخری سلام پتہ نہیں صاحبان معرفت جملہ سمجھے جان دے انہ میرا 57 سال ضعیف پہ ہوئے تے میں ہودا کڑی الجوان پتران مدد واسطے نہیں بلایا آخری سلام فرمائے بابا میرا آخری سلام پر جیڑا بلایا حسین دی لاش تے ونیا کدی گھوڑا دوڑا کے ونیا کدی مقابلہ کر کے ونیا کدی تلوار نہ لڑدا ہویا جایا جی ہر شہید دی لاش تے کدی تیز قدمہ نال ہر شہید دی لاش تے ویدہ رہے جیڑا سدیدہ رہے حسین ویدہ رہے مگر کوئی اوپرا انداز آجد اکبر دی لاش تے آئے پتہ نہیں سارے بندے سمجھے ہو یا نہیں انوکھا انداز آجد سامنے اکبر دا لاشا نظر آئے ہون بار لاشے پسر زانو بجانو کونیا دے بھار ٹردہ ہویا پوتر دی لاش تے آکے پہلا غربت دا اعلان کی تس علت دنیا بعدک الافا اد اکبر میں تیرے بعد کوئی زندہ رہ دے گا مرحبا اللہ تو ہم جدائی خیر عطا فرمائے جڑا شہید گھوڑے دی زین تو لیا سدیا حسین دی لاش تے بنیا ایک خیام نال جاہ مقرر فرمائیس جس شہید دی لاش تے بنیا لاش چاکے خیام نال پورا دن 10 محرم زینب دا تسا بھرا سارا دی لاشا جوڑ جوڑ کے رکھتا سارا دن مہمانہ دیاں بھرامہ دیاں پترہ دیاں سارا دی لاشا جوڑ جوڑ کے بور رننے اس ویلے جدہ قاسم دی لاش چاکے اتھے آ رکھی جتے بھائی جان اکبر دی لاش مورخین نقشہ پیش کیتے سجو اکبر دی لاش کھبیو قاسم دی لاش ایک ہاتھ اکبر دے سینے تھے ایک ہاتھ قاسم دے سینے تھے ایک لفظ ترے باری آکھیس واہ غربتا ہائیو میری غربت میں آکھے سارا دی لاشا چاہیدہ رہے سارا دی لاشا چاہ کے جوڑ جوڑ کے رکھدا رہے مگر تاریخ دیئے 2 لاشا خیمے نہیں آئیاں 2 غریب ایسے 2 اللہ راسی ایسے جنا دیا لاشا خیمے نہیں آئیاں دسا پوچھو میرے کولو پہلا غریب کیڑے جلی لاش خیمے نہیں آئی میں اقسام ام البنین دلال عباس ہوا کچھ پڑھنا چاہیے نا جڑا مقتل اچھ مل دے
میں تیرا وقت کیوں ضائع کرا میں تو پوچھ وجہ کیڑی آئی جو غازی دی لاش خیمے نہیں آئی محقق علماء لکھ دن لاش چاون دے قابل نہیں پڑھن والے پڑھ دن جدا غریب عباس دا سر چاہ کے جھولی میں چھپائے غازی آدھے میری لاش خیمے نہ لے وجہ آئے میں نو سکینہ تو شرم آدھے مگر محقق علماء دا خیالے وجائی نائی وجائی آئی ایڈے تیر لگ گیا جو لاش چاون دے قابل نہیں غریب سجیو چاویا لاش دے ٹکڑے کھبیو جھندیاں کھبیو چاویا تے لاش دے ٹکڑے سجیو جھندیاں تائی من فرات تے رکھے آدیاں غریب بھرا دا آخری سلام مرحبا دنیا دے غم میں چنرا نہیں میرا خیال ہے ہر بندہ میرے نال نہیں آیا میں آکھے پہلا غریب ہوئے او جوانو پہلا لراسی ہوئے جیدہ لاشا خیمے نہیں آیا جیدہ خالی علم خیمے آیا جدہ خالی علم زہرا دھیاں دھیاں دٹھائے غازی دے نادہ ماتم نہیں ہویا ساریاں سید زادیاں حکاوین بلند کیتے آدیاں واہ حجابا مرحبات اللہ توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت میں آکھے پہلا لراسی جدلا شاخے میں نہیں آیا او ملبنین دلال عباس سر چاہو نا میرے پاسے دیکھو میں تو پوچھو دو جا غریب کیڑے دو جا لراسی کیڑے جے دلاش خیمے نہیں آئی میں آکساں دو جا غریب ہوئے جڑا سارا دلاشا چہداری ہے جیڑا سارا دی لاشا چہدہ رہے ہے اندھی اپنی لاش خیمے نہیں آئی چٹی داری آلے بزرگوں میں تو پچھو وجہ کیڑی آئی میں آکسا وجہ آئی چاوڑا لا کوئی نا واڑیاں کوکا تے اللہ رحم کرے میں حق بڑھ رہے سبحان اللہ میں آکسا لاش چاوڑا لا کوئی نا خیامت یا یتیم بچیاں یا پردادار سید زادیاں سجاد بیمارا باکر بہو چھوٹا بھیڑا دی مجبوری آئی جو وڈی پرداداری آئی زینب بھرا کول آن آئی سکتی جو وڈی پردادار آئی سبحان اللہ نہیں میں سارے شرفا تو ہی گل پچھنا میں آدھا غریب تو غریب دی بہن ہوئے مروائیں دیئے بھرا دے قاتل نال نہیں بول دی میں جواب دیو یار ہی میں گل ہے یا نہیں میں آدھا غریب تو غریب دی بہن ہوئے مروائیں دیئے بھرا دے قاتل نال نہیں بول دی ایڈی مظلوم علی دی بھرا دے قاتل نال بولنا بھی میں تو پوچھو کیڑے ویلے بولی علی دیدھی اس ویلے بولیے جدا شمر دے ہاتھ جو حسین دیا زلفہ یار اللہ تین کربلا وکھائے او منظر تو ونج اکھی نال ویکھے جدا بھین کھڑ کے دھرویاں دے دی رہی ہے ایک کند خنجر دیا ضربہ مرے داری ہے تلائے زینبیات کھڑ گئی ہے تے آدھی آئی تو آڈے چ مسلمان کوئی نہیں تو ساوے دے پیو میرا ماں جایا کلا پیا مرین دے اللہ جان دے جدا فوج کوئی جواب نہیں دیتا ہون علی دیدھی بھرا دے قاتل دو ڈٹھائے آدھی آئی ابنا سادہ تنظر ویقتل ابو عبداللہ او ابنا سادہ تو ویدہ پیا میرا بھرا تسا پیا مری جدا قاتل بھی کوئی جواب مگئی میری پڑھائی جدا قاتل بھی کوئی جواب نہیں دیتا اس ویلے علی دیدھی آسمان دو سر بلند کی دے آدھی آئی علیوم آزمن الموت ہائے آج میں زینب مر گئی ہوا اور میں اپنے سامنے پھر
ہے